ہندوستان نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کا زبردست جواب دیتے ہوئے پاکستان کے دہشت گردانہ ٹھکانوں پر اسٹرائک کر کے بے قصور افراد کے قتل کا انتقام لے لیا ہے اور ان کی فیملی کے زخموں پر مرہم لگا دی ہے۔ ہندوستان کی جانباز فوج نے صرف 25 منٹ میں 9 دہشت گرد ٹھکانوں کو تباہ کیا، جس میں 100 سے زیادہ دہشت گرد یا ٹیررسٹ مارے گئے ہیں۔ ہندوستان نے پاکستان کو ایسا سبق سکھایا ہے کہ وہ سالوں تک اسے یاد رکھے گا۔ اس اسٹرائک کو آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ آداب ناظرین، بھارت ایکسپریس اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نثار احمد خان۔ پاکستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں پر ہندوستانی فوج نے جس انداز میں اسٹرائک کی ہے، اس کی ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ ہندوستان نے نہ صرف پہلگام دہشت گردانہ حملے کا بدلہ لیا ہے، بلکہ پاکستانی فوج اور عام شہریوں پر کوئی بھی حملہ کیے بغیر صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستانی فوج کی پلاننگ اور منصوبہ بندی کتنی مضبوط اور سٹیک تھی کہ ایک بھی پاکستانی شہری کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ رات کی تاریکی میں تقریباً 1:05 سے لے کر 1:30 بجے کے درمیان جو کارروائی ہوئی، اس میں کسی بھی شہری کو کسی طرح سے نقصان نہ ہونا ہماری ہندوستانی فوج کی مضبوطی کو دکھاتا ہے۔ ہماری تینوں جانباز افواج نے دہشت گردوں کو مٹی میں ملا دیا۔ ہندوستانی فوج نے جس مضبوطی کے ساتھ پاکستان کے خلاف کارروائی کی، وہ برسوں تک اسے یاد رکھے گا۔ ہندوستانی فوج کی اس مہم کو آپریشن سندور کا نام دیا گیا۔ اس حملے میں ہندوستان نے ایسے ہتھیاروں کا استعمال کیا جس سے پاکستان کے پرخچے اڑ گئے۔ پاکستان اور پی او کے میں دہشت گردانہ کیمپوں پر حملے کے ان پٹ خفیہ ایجنسیوں سے ملے تھے۔ حملہ ہندوستان کی سرزمین سے ہی کیا گیا۔ پاکستان کو سبق سکھانے کے بعد فوج نے پریس کانفرنس کے ذریعہ اسٹرائک کی مکمل جانکاری دی ہے۔ پریس کانفرنس میں 2 خاتون آفیسرز اور فارن سیکریٹری نے پوری مہم کی جانکاری دی۔ کرنل صوفیہ قریشی اور ونگ کمانڈر ویومکا سنگھ نے میڈیا کو جانکاری دی۔ فارن سیکریٹری یا خارجہ سیکریٹری وکرم مسری نے کہا کہ آج ہندوستان نے اپنے حق کا استعمال کیا ہے۔ ہم نے بہت محتاط ہو کر یہ کارروائی کی ہے۔ ہم نے جواب دینے کا حق کا استعمال کیا۔ یہ کارروائی دہشت گردوں کی بنیادی ڈھانچے کو تباہ کرنے کے ہدف کے ساتھ کی گئی ہے۔ وہیں ہندوستانی فوج کی افسر کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کہ آپریشن سندور 22 اپریل کو پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے شکار لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے لانچ کیا گیا۔ اس کارروائی میں 9 دہشت گردانہ ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا ہے اور انہیں برباد کر دیا گیا ہے۔ کرنل صوفیہ قریشی نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران اس بات کا پورا خیال رکھا گیا کہ بے قصور اور عام پاکستانی شہریوں کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ ساتھ ہی پاکستان کے اندر کسی بھی فوجی ٹھکانے کو بھی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ پاکستان نے بوکھلاہٹ میں کشمیر میں حملہ کیا ہے، جس میں 10 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ وہیں پاکستانی فوج ابھی بھی ہندوستان کے خلاف زہر اگل رہی ہے اور جوابی حملہ کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستانی فوج سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ ہندوستان کی طاقت کو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ ساتھ ہی ہندوستان نے یہ بھی دکھا دیا ہے کہ ہمارا نشانہ صرف دہشت گرد ہیں، نہ تو آرمی پر حملہ کیا گیا اور نہ ہی عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح سے ہم اپنی جانباز فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہیں پاکستان کے دہشت گرد مسعود اظہر کی فیملی کے تقریباً 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے ایک بار پھر گھڑیالے آنسو بہاتے ہوئے ایک پوسٹ کیا ہے اور ایک خط وائرل ہوا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے گھر کے افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک بار پھر مسعود اظہر جس طرح کی ناپاک حرکت کر رہا ہے، جو پہلے کرتا رہا ہے، وہی ایک بار پھر دہرانے کی کوشش کر رہا ہے اور مسعود اظہر یہ بات دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن مسعود اظہر جیسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ عام شہریوں کو، بے قصور لوگوں کو اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر ان پر حملہ کرتا ہے اور ان کی جان لے لیتا ہے، ان کا قتل کر دیتا ہے۔ اس لیے مسعود اظہر جیسے لوگوں کو سبق سکھانا ضروری تھا، اور ہندوستان نے جس طرح کا قدم اٹھایا ہے اور جو کارروائی کی ہے، یہ دکھاتا ہے کہ مسعود اظہر بھی
آنے والے دنوں میں نہیں بچے گا۔ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو اس کو بھی سبق سکھایا جائے گا، اور ہندوستانی فوج اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آپ دیکھتے رہیے بھارت ایکسپریس اردو، اور مجھے دیجیے اجازت۔